حدیث ہے صحیح بخاری کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ, ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, حضور من احق بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے اور زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں اور سب سے پہلے کروں؟ قال امک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا حق تجھ پر تیری ماں کا ہے. قال ثم من, اس صحابی نے کہا حضور ماں کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ قال امک, حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا تمہارے اماں کا حق ہے. قال ثم من, تیسری مرتبہ اس نے پوچھا حضور ماں کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ قال امک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ جواب میں فرمایا تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے. قال ثم من, چوتھے مرتبہ اس نے پوچھا حضور ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ قال ابوک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے ابا کا حق بھی ہے. ثم ادناک ادناک, پھر جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا حق درجہ بدرجہ تم پر لازم ہوتا ہے. دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اہل دنیا کو دکھانے کے لیے ماں کو پیدا فرمایا. ماں چاہے انسان کی ہو, ماں چاہے کسی درندے کی ہو, ماں ماں ہوتی ہے. آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں, آپ کو ایسی ویڈیوز ملیں گی یوٹیوب پر کہ ایک درندہ ہے, اس کے سامنے اس کے اپنے بچے ہیں, وہ اپنے بچوں پہ اتنا مہربان ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے, لیکن اپنے بچے کو وہ ماں نہیں چھوڑتی. اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا شفقت اللہ نے جانوروں میں ڈالا ہے, تو پھر جو ماں انسانوں کی ہے وہ کتنی مہربان ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں. تم اپنی والدہ کو دیکھو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کتنے پیار کرتے ہیں, اور ماں کتنی جلدی مان جاتی ہے. تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے آتا ہے, اللہ بھی اتنا ہی جلدی مان جاتے ہیں. ادھر سے آدمی کہتا ہے یا رب, اے اللہ, اے میرے ربا, اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں, اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ماں محبت کی چیز ہے بھائی, ماں سے نہیں لڑا جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نا غیر مسلم تھی, کلمہ نہیں پڑھا شروع میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیا, تو ان کی بڑی تمنا تھی میرا اماں اسلام قبول کرے. لیکن اماں کا احترام ادب بہت زیادہ تھا. ایک دفعہ انہوں نے اپنے اماں کو دعوت دی کہ اماں آپ کلمہ پڑھیے, ایمان لے کے آ جائیے. انہوں نے ایسے کلمات کہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں تھے, نازیبہ کلمات. تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ آپ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ادھر سے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ دوڑنے لگے یہ چیک کرنے کے لیے بھائی کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی یا میں ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہوں. جب وہ گھر کے قریب گئے تو حضور کی دعا پہلے پہنچ گئی تھی. دروازہ بند تھا. کچھ دیر کے بعد وہاں سے پانی بہنے کی آواز آئی. محسوس ہوا کہ والدہ غسل کر رہی ہے. جب دروازہ کھلا ملاقات ہوئی تو اماں نے کہا, اے ابو ہریرہ, جب تم گھر سے نکلے تھے میری دل پر ایک ایسی چوٹ لگی کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے سوا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. تم گواہ رہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. میں تمہیں گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گئی. یہ کیا تھا جس نے حضرت ابو ہریرہ کو, اس کی والدہ کو ایمان پہ مجبور کر دیا؟ پیچھے اس کے بچے کی اطاعت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, دوسری شادی نہیں کی,
صرف اس لیے کہ اس بچے کی اچھی تربیت کر سکو، تربیت کے خاطر دوسری شادی نہیں کی، تو اب بیٹا بھی ایسا فرما بردار، اما غیر مسلم ہے لیکن فرما برداری میں انہوں نے حد کر دی، ان کی اطاعت نے ان کو اسلام پہ مجبور کر دیا۔ دوستو، ہر بچے پر 3 چیزیں لازم ہیں، اور آج کے اس مجلس میں آپ یہ 3 چیزیں لے کر جائیں۔ پہلی چیز جو آپ پر آپ کے ماں باپ کی طرف سے چیز لازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ابا کے لیے دعا کیجئے، اپنے دعاؤں میں اپنے والدین کو مت بھولیے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے ماں باپ کو دعا دینے کا طریقہ بھی سکھایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھے انہوں نے پالا، میری پرورش کی اور اس میں انہوں نے مشقتیں برداشت کی۔ اے اللہ جو مشقتیں انہوں نے میری پرورش میں برداشت کی ہیں اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ میرے ماں باپ کی دعائیں میرے حق میں قبول فرما اور ان کی دعاؤں سے مجھے محفوظ فرما۔ بار بار ان کی دعاؤں کا اہتمام کیا کرے۔ دوسری چیز، اپنے والدین کا بہت زیادہ خدمت کیا کرے۔ یہ والدین آپ کے ساتھ جو آج موجود ہے شاید زیادہ عرصہ نہ رہے، اگر آج آپ نوجوان ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ بھائی خدا کی قسم ہر نعمت بعد میں مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی انمول نعمت ہے جو جانے کے بعد نہیں ملتی۔ آج ان کی زندگی میں قدر کیجئے نوجوانوں، آپ کو آپ کے ماں باپ کی دعائیں اس مقام تک پہنچائے گی جہاں آپ کا کوئی نیک عمل آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ خدا کی قسم ایک بیٹے کے لیے سب سے عظیم انسان اس کا اپنا ابا ہے، ان کی خدمت کر کے آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں کوئی عمل آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ تیسرا کام آپ یہ کریں، جتنے بھی جائز کام ہیں اس میں اپنے ابا کی اطاعت کریں، اپنی اماں کی اطاعت کریں، اس میں ان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے، مان لیا کرے، اطاعت کیا کرے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں، پوری دنیا میں ان کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، کب سے لوگ ان کو مان رہے ہیں۔ کتنے عظیم امام، 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ان کی والدہ ایک دن ان سے کہا کہ میں قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے اس کا کیا حکم ہے، جا کے آپ فلاں واعظ فلاں مقرر جو نصیحت کرتا ہے اس سے پوچھ کے آ جا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے والد کو یہ نہیں کہا کہ اماں آپ مجھ سے پوچھئے، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں، اپنی اماں کی اطاعت کی خاطر فوراً اس واعظ کے پاس گئے، اس واعظ نصیحت کرنے والے کے پاس گئے کہ میری اماں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، اس کا جواب آپ بتا دیجئے۔ آگے سے وہ جو واعظ تھے وہ امام صاحب کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں تھے۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اس کا جواب نہیں پتا، آپ ہی بتا دیں۔ تو حضرت امام اعظم صاحب نے جواب بتایا۔ پھر اس واعظ نے کہا اپنی والدہ کو یہی جواب میری طرف سے آپ بتا دیجئے۔ انہوں نے آ کر ان کی طرف سے پھر وہ جواب اپنی والدہ کو بتایا۔ تو ہر چیز میں جو جائز ہو کوشش کیا کرے اپنے ماں باپ کا دل رکھنے کی، ان کی اطاعت کی۔ ہر چیز میں ان کو چھیڑنا، ان کو تنگ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش کیا کرے کہ جو چیز جائز ہے اور آپ وہ کر سکتے ہیں، کسی قیمت پر بھی اپنے ماں باپ کو اس میں ناراض نہ کرو۔